رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو کہاں اتارا، کب اتارا؟ لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ اور پھر حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق، ضرورت کے مطابق جب جس آیت کی یا چند آیتوں کی ضرورت ہوتی پھر اس سے آسمان دنیا سے لے کر حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو یوں یہ سلسلہ مکمل چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوتا رہا، اور 20 سال 20 مہینے، کتنا عرصہ؟ 20 سال 20 مہینے کے عرصے میں کم و بیش قرآن کا نزول ہوا اور یہ قرآن کی تکمیل ہوئی۔ آج ختم قرآن ہمارے ہاں ختم قرآن کی محفل سجائی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قاری صاحب نے آج قرآن جو آخری آیات پڑھی ہیں، سورۃ الناس پڑھی ہے، وہاں تراویح ختم نہیں ہوئی، بلکہ تراویح کہاں پھر ختم کی؟ اگین سورہ بقرہ شروع کر کے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ طریقہ ہے ہمارے اسلاف کا، یہ سلیقہ ہے ہمارے اسلاف کا دیا ہوا کہ قرآن ختم ہو گیا ہے نا، یہ تکمیل ہو گئی ہے تلاوت قرآن پاک کی، اب یہاں ختم نہیں کرنا بات کو، یہ ایک تیمم کہلاتا ہے، ایک اچھا فعل کہلاتا ہے کہ پھر مومن قرآن کی تلاوت آغاز سے شروع کر دیتا ہے کہ اب میں نے قرآن دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، قرآن کی تلاوت بند نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن کی تلاوت کسی دور میں رک نہیں سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی ہے، بند نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا آخری رکعت میں قرآن کی تلاوت ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر پھر سے شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ دنیا کے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر طرح کے لوگوں میں اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی، یہ پڑھا جاتا رہے گا، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب یہ جو لیلۃ القدر ہمیں ملی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ لیلۃ القدر ہمیں کیوں دی ہے؟ حالانکہ رب ذوالجلال نے اگلی آیت میں کیا ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی حیثیت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جملہ ہم نے سنا ہوا ہے، قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم پھر بھی اس کی قدر، اس کی ویلیو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیں ذرا ایک بات سنیں، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ کان فی بنی اسرائیل رجل یقوم اللیل، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جو رات کو ساری رات جاگ کے عبادت کیا کرتا تھا، ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لیتا تھا، ثم یجاہد، پھر جب صبح ہوتی تھی تو وہ ہتھیار سنبھالتا تھا اور اللہ کی راہ میں جہاد میں نکل جاتا تھا، اور سارا دن جہاد کیا کرتا تھا، ساری رات عبادت قیام اللیل اور سارا دن جہاد اللہ کی راہ میں قتال کیا کرتا تھا۔ ایسے انداز میں اس نے 1000 مہینے گزار دیے، اس انداز میں اس نے زندگی کے 1000 مہینے گزار دیے۔ اللہ اکبر، فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من ذالک، کہ مسلمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا کہ کیسا آدمی ہے، کیسی عبادت کی، کیسا اس نے زندگی گزاری۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، محبوب اس پر تعجب نہ کریں جو 1000 مہینے ایسی عبادت کیا کرتا تھا، آپ کا امتی اگر ایک رات کھڑا ہو کے عبادت کر لے گا، میں رب ذوالجلال اس کو 1000 مہینوں سے افضل ثواب دے دوں گا۔ میرے رب نے یہ اعلان فرمایا، 1000 مہینوں سے خیر من الف شہر فرمایا، برابر نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ثواب نہیں، خیر من الف شہر افضل من ذالک، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر ایک رات جاگ کے عبادت کر لے گا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ دوسری ایک حدیث سنیے، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار الناس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمریں دکھائی گئیں. لوگ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں کیا ہوا کرتی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمریں بھی ملاحظہ فرمائیں. تو فاستقصر اعمار امتہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ میری امت کی عمریں بڑی کم ہیں. پہلے زمانے کے لوگ 1000 900 سال اور 500 600 400 450 300 سال عمر، اتنی لمبی. تو اور ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی عمریں کتنی ہیں؟ کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، زیادہ سے زیادہ 100 120، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھتے ہوئے اظہار کیا. پھر کیا ہوا؟ وخاف اللہ یبلغوا من الاعمال مثل ما بلغوا سائر الامم، کہ جتنی دوسری امتوں کے لوگ عمل کر کے نیکیاں کما کر کے اللہ کے ہاں رتبے پا گئے ہیں، محبوب نے سوچا میری امت کے پاس تو اتنی عمر ہی نہیں ہوگی، میری امت کتنا ثواب کما لے گی، کتنے درجات پا لے گی، اللہ کا کتنا قرب حاصل کر لے گی. ابھی محبوب یہ سوچ رہے تھے، ابھی محبوب کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا مژدہ سنایا، اور فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 40 سال میں 40 مرتبہ آپ کے امتی کو ہر سال میں ایک مرتبہ، بلوغت کے بعد 40 سال مل گئے ہیں، 40 سال میں 40 راتیں جاگ لے گا تو ساری امتوں کی ساری عمروں سے زیادہ ثواب پا لے گا. کیا ہے؟ یہ محبوب کے صدقے میں ملی ہے. یہ لیلۃ القدر بھی محبوب کے صدقے میں ملی ہے. اور کچھ لوگ جب تذکرہ ہوتا ہے محفل میلاد کا نا، میلاد النبی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ سوال کرتے آپ کو نظر آتے ہیں کہ یار یہ میلاد النبی تو ایک مرتبہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ختم ہو گئی بات، ولادت ہو گئی، اب ہر سال منانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہر سال نبی کی ولادت ہوتی ہے؟ کیا ہر سال نبی اگین پیدا ہوتے ہیں؟ کیا آپ ہر سال میلاد منا رہے ہیں، ہر سال خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جس طرح نبی ہر سال نہیں آتے، اس طرح قرآن بھی تو ہر سال نہیں آتا نا. لیلۃ القدر میں قرآن اترنا تھا، اتر گیا. پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے اس لیلۃ القدر کو اور اس کی عظمت کو، اس کے جاہ و جلال کو برقرار رکھا. یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت ایک دفعہ کسی چیز کے ساتھ ہو جائے تو وہ نسبت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے رتبے، اس کی عظمتیں اور اس کا جلال ویسے ہی برقرار رہتا ہے. اگر قرآن کے اترنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو جو عزتیں اور عظمتیں ملی ہیں وہ ہمیشہ تک برقرار ہیں، تو میرے نبی کی ولادت سے جو 12 ربیع الاول کو عزتیں اور عظمتیں ملی ہیں وہ بھی قیامت تک برقرار رہنی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں عزت اور عظمت والی رات عطا فرمائی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. اس قیمتی وقت کو اس جو ہے اس سے نفع حاصل کریں. کیسے نفع حاصل کرنا ہے؟ اب آج کی رات، خاص طور پر یہ آج کی رات 27 کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات معروف ہو گئی ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ نے اس بات کو چھپا کے رکھا ہے، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے. اس میں بڑا اختلاف ہے. علماء کرام رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک اقوال ہے. کوئی کہتا ہے پہلی کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں 3 کو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 5 کو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 17 کو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 18 کو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 21 کو، یہاں تک کہ 27 اور 29 تک سارے اقوال ہیں. سب کے پاس دلائل ہیں، سب کے پاس معلومات ہیں، لیکن جس نے جو دیکھا، جس نے جو تجربہ کیا، جس نے جس چیز کو جہاں ظاہر علماء کرام کے پاس اللہ نے نگاہیں وہ دی تھیں، وہ دیکھ لیا کرتے تھے، آثار دیکھ لیا کرتے تھے، چیزوں کو پہچان لیا کرتے تھے، اور وہاں کے اس دور کے لوگوں میں شہادتیں بھی پائی گئی ہیں، شہادتیں بھی پائی گئی ہیں. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، ایک غلام نے صحابہ کرام میں سے کسی کو آ کے بتایا کہ حضور یہ 27 کی تاریخ کو 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں ایک علاقے میں تھا، وہاں نہر پر میں رات کو گیا، اس وقت مجھے پتا چلا نہر کا پانی خوشبودار دودھ میں مشروب میں تبدیل ہو چکا تھا. کہتا مجھے اس وقت پتا چلا آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. تو تجربات سے لوگوں کو پتہ چلتا رہا، وہ اپنے اقوال بیان کرتے رہے، لیکن اللہ نے اس رات کے راز کو پوشیدہ رکھا.
کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوشیدہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پوشیدہ رکھنے کی وجہ علماء فرماتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیک اعمال میں چھپا کے رکھ دیا ہے، اپنی رضا کو، اپنے راضی ہونے کو، اپنی خوشنودی کو اللہ نے نیکیوں میں چھپا دیا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال ہوا۔ آپ حالانکہ بہت بڑے عالم، بہت دین کی خدمت کرنے والے، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، بڑا دین کا تبلیغ کا کام کیا، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کو کسی چاہنے والے، محبت کرنے والے مرید نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بخشش ہو گئی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بخشش تو ہو گئی، الحمدللہ بخشش ہو گئی۔ بولے وجہ کیا بنی؟ کون سا عمل آپ کا کام آیا؟ کہا ایک دفعہ کتاب لکھ رہا تھا، ایک کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، قلم میں نے سیاہی میں ڈبوئی اور نکالی، لکھنے کے لیے ابھی انتظار کرنے لگا، لکھنے والا ہی تھا کہ ایک پیاسی مکھی آ کے اس قلم پر بیٹھ گئی اور اس کی سیاہی کے جو اندر جو پانی تھا اس کو چوسنے لگی۔ امام غزالی نے فرمایا میں بیٹھ گیا، رک گیا کہ مکھی جو ہے وہ جی بھر کے پانی پی لے۔ اتنی دیر میں بیٹھا رہا، مکھی پانی پی کے اڑ گئی۔ اس کے بعد میں نے لکھا میرے رب کو میری یہ ادا پسند آئی اور میرے رب نے اس مکھی کو پانی پلانے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ ہم اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سجدوں میں، مگر مخلوق خدا پر رحم کرنا ہمیں نہیں آتا۔ مخلوق خدا پر رحم کرو یار، مخلوق خدا کے ساتھ نیکی بھلائی کرنا شروع کر دو۔ مخلوق خدا میں یاد رکھو ضروری نہیں ہے انسانیت کی بھی خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن انسانیت کے علاوہ جتنے جانور ہیں، اسلام ہر چیز کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ایک عورت تھی، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، گنہگار عورت جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے ایک کتا تڑپ رہا ہے۔ حلال جانور نہیں ہے، حرام جانور ہے، لیکن دیکھیں اس طرف جیسے مکھی تھی، مکھی بھی حلال جانور نہیں تھا، حرام جانور تھی، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ایک رائٹر، کتابیں لکھنے والے، عالم دین کی تبلیغ کرنے والے کی ساری محنت ایک طرف، ایک مکھی کو پانی پلایا، اللہ نے اسی پر بخشش فرما دی۔ ہاں، اب وہ عورت جا رہی ہے، کتے کو تڑپتے ہوئے پیاسے کو دیکھا۔ ہمارے سامنے انسان پیاسے تڑپ رہے ہوتے ہیں، انسان بھوکے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی، اپنے پڑوسی ہمارے پیاسے اور بھوکے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے اپنے رشتہ دار ضرورت مند ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آئیں دیکھیں اس کتے کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ وہ گنہگار عورت وہاں سے گزرتے ہوئے، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، ساتھ میں کنواں تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کو پانی میں بھگویا اور کتے کے منہ میں آ کے نچوڑ دیا۔ اب کتے کو اس نے پانی پلایا، پیاس کی شدت ختم ہوئی، اس کو زندگی مل گئی، اللہ نے اسی بات پر اسے جنت عطا فرما دی۔ میرا رب کرم فرماتا ہے تو ایسے فرماتا ہے، اس لیے فرمایا نیکیاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اسے چھوڑنا نہیں ہو سکتا ہے، اسی میں اللہ کی مرضی اور رضا شامل ہو، اسی پہ اللہ راضی ہو کر جنت عطا فرما دے۔ اور دوسری کیا چیز اللہ نے اپنی ناراضگی گناہوں میں چھپائی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہ کیا کریں، اس کے قریب نہ جایا کریں۔ ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اللہ ایمان چھین لے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنی ناراضگی گناہوں میں چھپا رکھی ہے۔ اور وَأَخْفَى وَلِيَّهُ فِي النَّاسِ، اللہ نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے۔ لوگوں میں اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا رکھا، پوشیدہ رکھا ہے، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے سارے انسانوں کی، سارے بندوں کی لوگ تعظیم اور توقیر کرتے رہیں، سب کی عزت اور سب کی جو ہے عزت ہوتی رہے، تعظیم و تکریم ہوتی رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے اولیاء کو انسانوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اخفى الاجابہ، اللہ رب العالمین نے دعاؤں کی قبولیت بھی چھپا کے رکھی ہے، کسی کو پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تاکہ انسان جب دعا کرے تو رقت انگیز دعا کرے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرے، تاکہ اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا رہے۔
لیکن اصل چیز کیا ہے؟ چھپا کے رکھنا۔ اب ان چیزوں کو آپ چلتے جائیں، بہت ساری چیزیں ہیں، میں بیان کرتا جاؤں کہ کون کون سی چیز کو اللہ نے چھپایا ہے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر کی رات کو اس لیے چھپایا ہے کہ مسلمان لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے صرف ایک رات کی تلاش میں نہ، ایک رات کی عبادت میں نہ پڑیں، بلکہ ساری راتوں میں عبادت کر کے زیادہ درجات اور زیادہ ثواب کما لیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اور دوسری ایک بڑی خوبصورت وجہ انہوں نے لکھی ہے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات کا راز ظاہر نہیں ہونے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان لیتا، لیلۃ القدر کا نام اور رات متعین ہو جاتی تو سب کو پتہ ہوتا نا۔ مثال کے طور پر آج 27 کی رات ہے، آج سب کو اگر پتہ ہوتا کہ آج کی رات کنفرم لیلۃ القدر کی رات ہے، اب اس رات میں جو عبادت کرتے تو کرتے، وہ تو عزتیں پا جاتے، لیکن اگر کوئی عبادت نہ کرتا، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، شیطان کے ورغلانے میں آ کر، نفس کے چنگل میں پھنس کر اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تو اس کی تو آخرت اور دنیا سب کچھ برباد ہو جاتا نا۔ اس کے لیے تو ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، اس لیے لیلۃ القدر کی رات کو چھپا دیا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں ایک شخص سویا ہوا تھا، ساتھ میں حضور کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے فرمایا علی اس کو جگاؤ عبادت کے لیے۔ حضرت علی نے جگایا۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، حضرت علی نے جگانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اسبق الناس الی الخیرات ہیں، یعنی نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہ نیکی کا کام تھا، نماز کے لیے کسی کو اٹھانا تھا، تو آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا، مجھے کیوں حکم دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ انتظامیہ سب کچھ کرتے رہیں گے، آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں، آپ کرم فرمائیں، میری بات پر توجہ فرمائیں اونچی آواز سے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سب سے آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں، یہ نیکی کا کام تھا ایک مسلمان کو نماز کے لیے جگانا، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا، مجھے کیوں ارشاد فرمایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا علی اگر میں جگاتا وہ نیند کے عالم میں نیند کے غلبے کی وجہ سے اگر انکار کر دیتا کافر ہو جاتا، تمہیں انکار کرتا کافر نہیں ہو سکتا، رسول کو انکار کرتا کافر ہو جاتا، میں نے رحمت للعالمین کا ثبوت دیتے ہوئے تمہیں کہا ہے تم اٹھاؤ۔ یہ تو میرے محبوب کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، لیلۃ القدر کے راز کو چھپا دیا تاکہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر لیلۃ القدر میں گناہ کا مرتکب ہوتا تو اس کا سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا۔ اللہ نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کا بندوبست فرمایا اور یہ رات کا راز جو ہے ہم سے چھپا کے رکھا۔ اگلی بات میں آپ کے سامنے جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اس رات کی عبادت کا بڑا اجر ہے۔ یاد رکھیے، اس رات کو سونے میں نہ گزارنا یار، سونے کے لیے زمانے پڑے ہیں، ہم سوتے آ رہے ہیں اور سب کچھ ہمارا جو بھی معمولات ہیں نا، آج سارے معمولات ڈسٹرب کر کے آج مسجد میں بیٹھ جائیے، آج اپنے رب کو منا لیجیے۔ یاد رکھیں کیا ہے، من احیاہا فکأنما عبد اللہ نیف و ثمانین سنتن، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات، 27 رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو تو پھر آج کی رات بھی اس میں شامل ہوگی۔ لیلۃ القدر کی رات جو بندہ اپنے رب کی عبادت کر لیتا ہے، اس نے 80-82 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا ہے۔ 80-82 سال میں نے کہا تو آپ کو بڑا شاندار مزہ آیا، حالانکہ 1000 مہینے میں پہلے بھی یہی کچھ کہہ رہا تھا۔ 1000 مہینے کا مطلب 80-82 سال ہی بنتا ہے، تو وہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ ومن احیاہا کل سنۃ، ہر سال جو بندہ لیلۃ القدر کو پائے اور اس کے اندر عبادت کر لے تو کیا ہوا؟ فَكَأَنَّهُ رُزِقَ أَعْمَارًا كَثِيرًا، گویا کہ ساری امتوں کو جتنی بڑی بڑی عمریں دی گئی ہیں ان سب سے زیادہ ثواب پانے والا یہ ہو جائے گا۔
سب سے زیادہ اجر اس کو ملنے والا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے جو ہے تکیہ کر لیا ہے، بھروسہ کر لیا ہے، ہم نے بھروسہ کر لیا ہے کہ یار بس گزر جائے گا، حالات ہیں بس چلے جائیں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہمیں بھروسہ ہے، ہونا بھی چاہیے اور توکل بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اس کے کچھ تقاضے کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ان سے فرمایا تھا، فاطمہ اس بات پر تکیہ نہ کر لینا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، بلکہ نیک اعمال کے ذریعے میری مدد بھی کرنا، نیک اعمال کے ذریعے سے میرا ساتھ بھی دینا۔ اور پھر انہوں نے اس پر عمل کیسے کیا؟ وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتی تھیں، یہاں تک روایات ملتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا جب نماز پڑھنا شروع کرتی تھی، ہم مرد ہیں نا، وہ ایک خاتون تھی، اور خاتون کی بات سنو کہ وہ جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی رات ختم ہو جاتی تھی، ان کی عبادت ختم نہیں ہوتی تھی، رات ختم ہو جاتی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی، مولا کوئی ایک رات تو ایسی بنا، کوئی اتنی لمبی رات بنا تیرے نبی کی بیٹی رج کے عبادت تو کر سکے، جی بھر کے عبادت کر سکے، کوئی ایک رات تو ایسی بنا دے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایسی عبادت کیا کرتی تھی، اور ہمیں بھی ایسی عبادت کرنی چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں جنت لے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اس معاملے میں کہ ہم جنتی بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے، یروى انہ یجاء یوم القیامت باسرائیلی، ایک اسرائیلی شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، الذی عبد اللہ 400 سنۃ، جس نے اللہ کی عبادت 400 سال کی ہوگی۔ ایک اسرائیلی شخص کو لایا جائے گا جس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ وَيُجَاءُ بِرَجُلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت سے ایک شخص کو لایا جائے گا، وَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ 40 سَنَةً فَقَط، جس نے صرف 40 سال عبادت کی ہوگی۔ ادھر 400 سال کی عبادت ہے اور ادھر 40 سال کی عبادت ہے۔ فَيَكُونُ ثَوَابُهُ أَكْثَرُ، یہ 40 سال والے کی عبادت کا جو ثواب ہوگا یہ 400 سال والے کی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ جاگ رہے ہیں؟ 40 سال والے کی عبادت کا ثواب 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اب وہ اسرائیلی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، وہ تو پریشان کہ یہ کیسا ہو گیا۔ فیقول الاسرائیلی یا اللہ انت العدل، اے میرے اللہ تو بڑا عادل ہے، مگر تیرا عدل یہ کیسا ہے کہ 400 سال کی عبادت ایک طرف، 40 سال کی عبادت ایک طرف، یہ 40 سال والی عبادت کیسے بڑھ گئی؟ یا اللہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وَأَرَا ثَوَابَهُ أَكْثَرَ، اس کا ثواب کیسے بڑھ گیا، میں اس کا ثواب کو زیادہ کیسے پا رہا ہوں؟ فَيَقُول میرا رب کیا جواب دے گا؟ دل کے کانوں سے سنیے اور جھوم جائیے۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے اسرائیلیوں، تم لوگوں کو عبادت کے لیے مجبوری تھی، تمہاری عبادت کیا تھی؟ تمہاری مجبوری تھی کہ تم گناہ کرتے تھے، تمہارے ماتھوں پر لکھ دیے جاتے تھے، تمہارے کوئی گناہ کرتا تھا اس کی دہلیز پر لکھ دیا جاتا تھا، تمہارا کوئی اگر گناہ کرتا تھا خنزیر بنا دیا جاتا تھا، بندر بنا دیا جاتا تھا، مگر میرے محبوب کی امت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں جب تک میرے محبوب اس امت میں موجود ہیں میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، کسی کو خنزیر اور بندر نہیں بناؤں گا، کسی کے ماتھے پر نہیں لکھوں گا، لیکن میرے عذاب کے ڈر کے نہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے میری عبادت ایسی کی ہے، مجھے اتنا راضی کیا ہے۔ ان کی عبادت کی ویلیو یہ ہے کہ ایک طرف 400 سال کی عبادت اور ایک طرف صرف 40 سال کی عبادت، وہ 40 سال کی عبادت کی ویلیو جو ہے 400 سال کی عبادت سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے کہ اس رات ہوتا کیا ہے۔ ہم بڑے لا علم ہیں، حقیقتاً لا علم ہیں، ہمیں نہیں پتا اس رات کیا ہوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، میرے رب نے اعلان فرمایا اس رات ملائکہ اترتے ہیں،
اور روح الامین اترتے ہیں۔ کیسے ملائکہ ہوتے ہیں؟ آج ذرا اس کی ڈیٹیل سنیے کیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں ان سدرۃ المنتہا، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، سدرہ ایک درخت ہے، سدرۃ المنتہا کیسا ہے؟ علی حد السماء السابعۃ مما یلی الجنہ، جنت سے جو ایریا جو اس کا سدرہ جو ہے نا درخت، یہ 7ویں آسمان پر ہے اور جنت سے متصل ہے، جنت سے ملا ہوا ہے۔ فہی علی حد ہواء الدنیا و ہواء الآخرہ، جتنا دنیا اور آخرت میں خلا ہے نا اتنا ایک درخت ہے یہ سدرۃ المنتہا، جتنا خلا دنیا اور آخرت میں پایا جاتا ہے نا اتنا بڑا درخت ہے یہ سدرۃ المنتہا۔ اور پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں وساقها فی الجنہ، اس کا جو تنا ہے وہ جنت میں ہے، واغصانها تحت الکرسی، اور جو اس کی ٹہنیاں ہیں وہ کرسی تک لٹک رہی ہیں، عرش و کرسی جو ہے۔ فیہا ملائکۃ، اس سدرۃ المنتہا پر ملائکہ کی ایک تعداد ہے جو یہاں رہتی ہے، عددہم لا یعلمہ الا اللہ، ان کا عدد جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے ہے اتنی ان کی تعداد ہے کہ ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، کتنی تعداد، بے شمار لوگ، بے شمار فرشتے ہیں۔ تو اس میں مقام جبریل بھی ہے، فی وسطہا، اس سدرۃ المنتہا کے درمیان میں جبریل امین کا ڈیرا ہے، جبریل امین کا مقام ہے، رہائش گاہ ہے۔ اب فرماتے ہیں لیس فیہا ملک الا وقد اعطى الرأفۃ والرحمۃ للمؤمنین، اس میں جتنے بھی فرشتے ہیں، جھوم جائیے یہ جملہ سن کے کہ اس میں جتنے بھی فرشتے سدرۃ المنتہا کے رہنے والے ہیں، اللہ نے ہر فرشتے کے سینے میں مومنین کی محبت اور ان کے لیے رحمت ڈال دی ہے، مومنین کے لیے رحمت، شفقت اور محبت ڈال دی ہے، یعنی ہم سے وہ پیار کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے باسی ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ ہوتا کیا ہے پھر؟ فرماتے ہیں ینزلون مع جبریل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جب آتی ہے یہ جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے باسی سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سارے فرشتے زمین پر آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فلا تبقى بقعة من الارض الا وعليها ملك، زمین کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ، کوئی ایریا نہیں بچتا مگر ہر حصے پر، ہر جگہ پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں حضور، زمین کے ہر حصے پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور آ کے کیا کرتے ہیں؟ زمین پر فرشتے آ کر ساجد قائم یدعو المؤمنین والمؤمنات، جھوم جاؤ یار، رو پڑو، یہ فرشتے اترتے ہیں اس زمین کے چپے چپے پر سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے مانگتے ہیں، مولا ان کو بخش دے، مولا ان کو بخش دے، مولا ان کو بخش دے۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے آسمان سے سدرۃ المنتہا سے اتر کر ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہ ہو۔ ہائے افسوس، ہمارے پاس اپنی مغفرت کروانے کا ٹائم نہ ہو، ہمارے پاس اپنی مصروفیات ہوں۔ آئے ہائے ہائے، پھر کیا کرتے ہیں؟ وجبریل لا یدع احدا، یہ جملہ سنیے، فرماتے ہیں حضرت جبریل امین لا یدع احدا من الناس الا صافحهم، ہر شخص سے جبریل امین مصافحہ فرماتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا مسجد میں ہم کس سے مصافحہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں احساس ہوتا جبریل امین کس کی شکل میں آ کے مجھ سے مصافحہ کر کے جا رہے ہیں، لیکن جس سے مصافحہ کرتے ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کی علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ علامتیں سنیے، اگر محسوس ہو جائیں تو قابل مبارکباد ہیں۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ وعلامۃ ذالک، کہ جس سے جبریل امین مصافحہ کر کے جا رہے ہیں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ من اقشعر جلدہ، اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی تاری ہوتی ہے اس پر، ورق قلبہ، اس کا دل رقیق ہو جاتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ تیسری نشانی ودمعت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جس بندے کو یہ تین چیزیں نصیب ہو جائیں آج کی رات میں، سمجھ لے آج جبریل امین اس سے مصافحہ کر کے گئے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِن مُصَافَحَةِ جبریل علیہ السلام، یہ ساری نشانیاں اس بات کی ہیں کہ جبریل امین مصافحہ کر کے گئے ہیں اور بخشش کا نذرانہ دے کے گئے۔ پھر فرماتے ہیں من قال فیہا 3 مرات لا الہ الا اللہ، جو بندہ آج کی رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے گا، 3 مرتبہ کیا کہہ لے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا۔ فرماتے ہیں غفر لہ بواحدۃ، 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسری بار پڑھے گا وَنَجَاهُ مِنَ النَّارِ بِوَاحِدَةٍ، اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تیسری مرتبہ پڑھے گا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِوَاحِدَةٍ، تیسری بار پڑھنے پر اللہ اس کو جنت کی ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ رات ہے، عظمت والی رات، جس میں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ جبریل امین زمین پر رہتے ہیں، فرشتے زمین پر رہتے ہیں، پھر یہاں سے یہ صعود کرتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ ڈیٹیل ہے اس کی، میں مختصر لفظوں میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ اب پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں نا، تو پہلے آسمان کے سارے فرشتے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، حلقے لگا لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلے آسمانوں والے فرشتے نہیں اترے زمین پر۔ زمین پر کون سے فرشتے اترے ہیں؟ سدرۃ المنتہا والے، یہ زمین پر اترے ہیں۔ زمین پر انہوں نے معائنہ کیا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کون کیا کر رہا ہے، ہر چیز کا نظارہ کیا ہے۔ اب یہ واپس جاتے ہیں پہلے آسمان پر، حلقے لگ جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ہمیں جانتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں، اس کی میں ویسے مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، اگر میں پڑھوں الفاظ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ فرشتے ہمارے ناموں سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے ناموں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے پچھلی بار جب لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے، انہوں نے اس بندے کو فلاں اسپیسیفک پرسن، ہر بندے کے لیے، کہ یہ بندہ جو تھا فلاں ابن فلاں، یہ بندہ فلاں کا بیٹا جو تھا، یہ پچھلے سال کس کیفیت میں تھا، یہ فرشتے آسمانوں والے جانتے ہوتے ہیں۔ ان سے آ کے پوچھتے ہیں، ہاں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں بتاؤ، وہ جو فلاں ابن فلاں تھا، پچھلی بار تو وہ ذکر اللہ میں مصروف تھا، آج بتاؤ کس حال میں اس کو پایا، آج تم نے اس کو کس حال میں پایا؟ وہ بتاتے ہیں آج تو وہ سو رہا تھا، وہ بتاتے ہیں آج تو وہ فلاں ابن فلاں سو رہا تھا، آج تو فلاں ابن فلاں گیم کھیل رہا تھا، آج تو فلاں ابن فلاں دوسرے کاموں میں مصروف تھا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، وہ لوگ، وہ جو پہلے آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پچھلے سال سارا سال اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اب اس کے لیے دعا چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب وہ ذکر اللہ میں مصروف نہیں تھا، اب وہ دنیا کے کسی کام میں مصروف تھا۔ فرشتوں کی شہادت ملی کہ اب وہ دنیا کے کسی کام میں مصروف تھا، لہٰذا اس کے لیے دعا چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب اگلا سال وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فرشتے یہ گواہی دیں کہ جب ہم گئے تو یہ نماز پڑھ رہا تھا، ہم جب گئے ہم نے دیکھا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ہم جب گئے ہم نے دیکھا یہ ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ہم نے جا کر دیکھا یہ رسول اللہ پر درود پڑھ رہا تھا، ہم نے یہ گواہی، یہ فرشتے جب گواہی دیتے ہیں تو وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور پورا سال اس کے لیے دعائیں چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر اگلے سال پھر لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، پھر نظارے کرتے ہیں، اور پھر واپس جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس دفعہ کیا کر رہا تھا، اور پھر وہ فرشتے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں دعائیں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ فرشتے سدرۃ المنتہا تک جانے ہیں نا، پہلے آسمان کے فرشتوں کو حال احوال بتا کے ان کو رزلٹ آؤٹ کر کے پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو سب کچھ بتاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، یہ سارے آسمان کے فرشتوں پر یہ سب کچھ بتاتے جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ہمیں نہیں پتا ہوتا، یہ آسمان کے سب فرشتوں تک ہماری رپورٹ جا رہی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ جا رہی ہوتی ہے۔ نبی رحمت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ جا رہی ہوتی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں میں ہمارے اعمال بتائے جا رہے ہوتے ہیں، آج تمہارا بیٹا یہ کردار کر رہا تھا۔ ہاں سمجھ جائیں، آگے کے الفاظ سنیں۔ یہ چلتے چلتے ساتواں آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ تقول لهم السدرہ، سدرہ ان سے کہتی ہے، سدرہ بول پڑتی ہے۔ سدرہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا سکانی، اے میرے یہاں رہنے والوں، اے میرے قریب میں قرب خاص میں رہنے والوں، میرے پاس رہنے والوں، یہ سب کو بتائے ہو، مجھے تو بتاؤ دیکھ کے کیا آئے ہو، مجھے تو بتاؤ کیا معاملات رہے، نیچے زمین پر گئے تھے کیسا پایا لوگوں کو؟ تو اب یہ لوگ وہاں سب کچھ بتاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو بتاتے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کیا کہتی ہے؟ سدرۃ المنتہا کو جب بتایا جاتا ہے، پوری ڈیٹیل تفصیل بتائی جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے وَإِنِّي، اعلان کرتا ہے سدرۃ المنتہا کا درخت اعلان کرتا ہے، انی احب من احب اللہ، گواہ ہو جاؤ میں سدرۃ المنتہا اس شخص سے پیار کرتا ہوں جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، میں سدرۃ المنتہا بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر یہ خبر کہاں جاتی ہے؟ یہ خبر جنت چلی جاتی ہے، یہ خبر جنت چلی جاتی ہے۔ جنت جب سنتی ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں آج عبادت کر رہا تھا، فلاں آج تلاوت کر رہا تھا، جس کے بارے میں نیکیاں کرنے کا سنتی ہے جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج کی رات کیا کیا ہونے والا ہے ذرا سمجھو۔ جنت دعا کیا کرتی ہے؟ الفاظ مذکور ہیں، جنت دعا کرتی ہے اللہم عجلہم الیہ۔ اور آج ہمارے ہاں دعا جو ہو رہی ہوتی ہے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو آمین کون کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بولیے، عوام الناس آمین کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن جب دعا جنت کر رہی ہو تو آمین کون کہہ رہا ہوگا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آئیے روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم عجلہم الیہ، جنت کہتی ہے اے اللہ یہ جو تیری عبادت کرنے والے ہیں نا، انہیں میری طرف جلدی بھیج، جلدی ان کو میری طرف بھیج۔ جنت مشتاق ہوتی ہے تمہاری طرف، اے عبادت کرنے والوں، اے رب کو راضی کرنے والوں، جنت تمہاری ملاقات کی مشتاق ہوتی ہے، تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے رب سے التجائیں کرتی ہے۔ اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا والملائکۃ واہل السدرۃ، اور ساتوں آسمان کے فرشتے اور سدرۃ المنتہا کے سارے فرشتے اس دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، ان کو جلدی جنت عطا فرما، جلدی جنت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کر لو یار، اللہ کو راضی کر لو۔ یاد رکھیں میرے رب نے یہ اس آیت مبارکہ، اس صورت مبارکہ میں ایک آیت کا جملہ آیا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ اپنے رب کی اجازت سے لوگ آتے ہیں۔ یہ فرشتے کو جو اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے ان کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ مفسر ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے جو میں آخری بات کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو فرشتے ہیں ان کو جو عزتیں ملی ہیں یہ کس وجہ سے ملی ہیں؟ رب کی فرما برداری کی وجہ سے۔ یہ عزتیں کس وجہ سے ملی ہیں؟ رب کی فرما برداری کی وجہ سے۔ میرے رب کے اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے اللہ والو، کانو الیہ فکنت لہم، کانو لی فکنت لہم، میرے رب نے گویا کہ فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ فرشتے میرے ہو گئے ہیں، میں ان کا ہو گیا ہوں۔ اب یہ فرشتے میرے حکم کے تابع ہو گئے ہیں نا، اب ان کی پاور اور ان کی طاقت میری طاقت ہو گئی ہے۔ یہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں نے مدد کی ہے۔ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، مدد فرشتوں نے کی،
مگر اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، مدد تمہاری کس نے کی؟ اللہ نے کی ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا کأنہ یقول، کہ میرا رب گویا کہ یہ فرماتا ہے کانوا لی، وہ میرے ہو گئے ہیں، فکنت لہم، میں ان کا ہو گیا ہوں۔ تو جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ آج اللہ کے ہو جاؤ یار، اللہ کے ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ روایت جو یہ حکایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہاں لکھی ہوئی ہے، تفسیر کبیر میں لکھی ہوئی ہے، امام فخر الدین رازی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر بار کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے ان کو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو کوئی نہ کوئی مہمان ہو تو کھانا کھاتے تھے۔ تو 2-4 دن ایسے گزرے مہمان نہیں آیا، تو حضرت نے سفرہ لیا، اپنا دسترخوان سمیٹا اور چل پڑے کہ کہیں کوئی مل جائے گا تو ساتھ بٹھا کے کھانا کھا لیں گے۔ اب چلتے چلتے ایک خیمہ سامنے ملا تو حضرت نے خیمے والوں کو مخاطب کیا کہ مہمان چاہیے، مہمان موجود، مہمان آپ کو درکار ہے۔ گویا کہ ان کو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو مخاطب کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ موجود کوئی ہوگا تو میں ان کی مہمان نوازی کر لوں گا۔ اب انہوں نے آگے شرط بھی رکھی، اس وجہ سے شرط بھی رکھی، شرط بھی ایسی رکھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلے کہا کہ کوئی مہمان چاہیے، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک، چاہیے، آئیے، ہم مہمانی کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بھی کوئی اللہ والا برگزیدہ شخص تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم تو کھانے میں جو سالن کے طور پر روٹی کے ساتھ جو چیز کھائیں گے وہ یا تو دودھ ہونا چاہیے یا شہد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دودھ ہونا چاہیے یا شہد ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس کے پاس ہوگا نہیں، میں کہوں گا پھر آؤ میں تمہاری مہمان نوازی کرتا ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ میں تو لے کے، وہ تو لے کے گھوم رہے تھے نا کہ کوئی ملے تو میں کھلاؤں۔ تو اب آپ نے یہ شرط رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے، اس شخص نے 2 پتھر اٹھائے، 2 پتھر اٹھائے، ایک دوسرے پر یوں مارا، 2 پتھر ٹوٹے، اس میں سے پیالے کی طرح بن گئے۔ 2 پتھر ٹوٹے، اندر خلا تھا، پیالے کی طرح تھا، ایک میں سے دودھ نکل آیا، دوسرے میں سے شہد نکل آیا۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام، الفاظ سنیے، ابراہیم علیہ السلام حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگے فتعجب ابراہیم وقال الہی انا خلیلک، یا اللہ تیرا خلیل تو میں ہوں مگر اتنا کرم تو کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ کیسا برگزیدہ شخص ہے، اتنا کرم تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا، اتنا کرم اس پر، اتنی مہربانی اس پر، یہ کیسا آدمی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا لم اجد مثل ذلک الاکرام، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا یا خلیلی کان لنا، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، یہ ہمارا ہو گیا ہے تو ہم اس کے ہو گئے۔ اب یہ ہم سے جب جو مانگ لیتا ہے ہم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے مگر تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ مت موڑو اپنے رب کی رحمت سے منہ مت موڑو یار۔ دنیا 4 دن کی ہے، ہمارے بڑے بھی چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ کریم یہ چند کلمات خیر اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، بیٹھے تشریف رکھیں۔